اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ مسجود ملائکہ یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ پرانے وقتوں میں 3 شخص سفر پر نکلے اور سفر کے دوران ان کو رات گزارنے کے لیے ایک غار کا سہارا لینا پڑا۔ تو جب وہ غار کے اندر گئے تو ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ بہت پریشانی میں مبتلا ہوئے، انہوں نے کوشش کی لیکن وہ نکل نہ سکے۔ تو ان تینوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم تینوں کسی ایک ایسی بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جو کسی ایسے عمل کا جس کا وسیلہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، کوئی ایسا عمل جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ تو ان میں سے سب سے پہلا شخص بولا کہ میرے والدین بوڑھے تھے اور میں جب کام سے واپس آتا تو سب سے پہلے دودھ دو کر انہیں پلاتا تھا اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں اور خادموں کو دیا کرتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں جنگل میں کام کے سلسلہ میں کہیں دور نکل گیا، لیکن جب واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ تو میں دودھ دو کر لایا تو میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اپنے والدین کو دودھ دیے بغیر اپنے بچوں، بیوی اور خدام وغیرہ کو دے دوں۔ تو میں نے ساری رات انتظار کیا والدین کا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور ساری رات میرے بچے میرے پاؤں میں بلکتے رہے دودھ کے لیے، لیکن میں نے ان کو دودھ نہ دیا۔ اور میرے والدین جب صبح اٹھے تو سب سے پہلے میں نے ان کو دودھ دیا اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال اور خدام کو دودھ دیا۔ تو اس نے کہا کہ یا اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے ہو تو ہمارے لیے اس غار سے نکلنے کا کوئی وسیلہ پیدا فرما دے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ چٹان اپنے جگہ سے تھوڑی سی سرکی، لیکن ابھی اتنا راستہ نہیں تھا کہ وہ نکل سکیں۔ دوسرے شخص نے کہا کہ میرے ایک چچا زاد بہن تھی اور مجھے اس سے بہت پیار تھا، یہاں تک کہ میں نے اسے برائی کے لیے آمادہ کیا لیکن وہ نہ مانی۔ تو کچھ وقت گزرا کہ قحط سالی کا شکار ہوئی پوری قوم، تو وہ پھر بدحالی کی حالت میں میرے پاس آئی اور اس نے مجھے مدد کرنے کا کہا۔ تو میں نے اسے 100 شرفیاں یا 100 دینار اس شرط پر دینے پر رضا مند ہوا کہ وہ میرے ساتھ برا کام کرے۔ وہ بیچاری مجبور تھی، وہ راضی ہو گئی۔ جب میں اسے لے کر تخلیہ میں گیا اور برائی کرنے کے قریب تھا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ سے ڈر اور اللہ کا مہر نہ حق نہ توڑ۔ تو میرے دل میں خوف خدا پیدا ہوا، میں اس سے الگ ہو گیا اور برائی کا کام کیا، اور نہ برائی کا کام کیا اور نہ ہی وہ ان اشرفیوں یا دیناروں کا سوال کیا، اور میں وہاں سے نکل گیا۔ تو یا اللہ رب العزت، اگر میرا یہ عمل تیری رضا کی خاطر ہے تو ہمیں اس غار سے نکلنے کا کوئی وسیلہ پیدا فرما۔ تیسرا شخص گویا ہوا، اس نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو مزدوری پر لگایا اور سب لوگوں کی مزدوری دے دی، لیکن ایک شخص مزدوری چھوڑ کر چلا گیا یہ کہہ کر کہ یہ مزدوری پوری نہیں ہے۔ میں نے اس کی چھوڑی ہوئی مزدوری ایک کاروبار میں لگائی اور اس سے مجھے اچھا خاصا منافع ہوا۔ جب وہ کچھ وقت گزرا تو وہ شخص واپس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری واپس کر دے جو میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ جتنے اونٹ، جتنی گائیں اور جتنی بکریاں اور جتنے خادم دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارے ہی ہیں، ان کو لے جاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق مت کرو، جو میرے پیسے ہیں وہ مجھے دے دو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے تمہارے پیسوں کو کاروبار میں لگایا تھا اور یہ سب کچھ اسی سے حاصل ہوا ہے۔ تو وہ سب کچھ لے گیا، یہاں تک کہ اس نے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ تو یا اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہو تو ہمارے لیے غار سے نکلنے کا کوئی بندوبست فرما۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو ہٹا دیا اور وہ تینوں اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ میرے دوستو، ہر واقعہ جو ہے اپنے اندر ایک سبق رکھے ہوئے ہے، ایک سبق آموز واقعہ ہے یہ۔ اس میں سے ہمیں والدین
کی خدمت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ والدین کی جو خدمت ہے وہ مصائب سے ہمیں نکالنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اور یہ تو ایک دنیا میں ایک اجر ملانا، اور اصل اجر تو قیامت والے دن ملنے والا ہے والدین کی خدمت سے. تو ہمیں چاہیے والدین کی خوب خدمت کریں. اور دوسری بات یہ کہ ہم غیر محرم عورتوں سے بچیں، زنا سے بچیں، اور کوشش کریں کہ ہم ان معاملات میں نہ پڑیں، یہ غیر محرموں والے معاملات سے دور رہیں، اور یہ جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ٹرینڈ ہے اس سے بچیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی شیطان ہمیں ورغلا کر لے جائے اور ہم برائی کے قریب بھی ہوں، تب بھی اگر ہم عقل آ جائے تو ادھر سے اس جگہ سے بھاگ جائیں، دور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عظیم عطا فرمانے والا ہے. اور تیسری بات یہ کہ ہم کسی کا مال ناحق نہ کھائیں، چاہے 1 روپیہ ہو، چاہے 10 روپے، چاہے 20 لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں، جتنے بھی ہوں، ہمیں کسی کا مال ناحق نہیں کھانا چاہیے. اور اگر کسی کا اپنے پیسے دینے اور وہ شخص واپس نہ آئے لینے، مطالبہ نہ کر سکے یا کسی مجبوری میں ہو، تو جب وہ آ جائے تو اسے اس کا مال پورا واپس کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.